ناظرین، گدھے کا گوشت پنڈی اسلام آباد میں کھایا گیا یا نہیں کھایا گیا؟ گدھے کا گوشت کھانے کے نقصانات بھی ہیں، کتنا اچھا گوشت ہے یا یہ برا گوشت ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں گوشت لینے جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ گدھے کا گوشت ہے؟ تو اس پر آج بات کرتے ہیں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، گدھے کا گوشت ایک بڑی میمز بھی بنی، اس پہ بڑے لطیفے بنے، خاص طور پہ لاہوریوں کو یہ بڑا کچھ سننے کو ملا پچھلے کچھ 1-2 سالوں میں۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی، جیسے ابھی پنڈی میں اور اسلام آباد کے قریب ترنول کی مقام پہ یہ گدھے کی کھالیں ملیں اور پتہ چلا جی کہ وہاں 25 من گوشت جو ہے اس کے برابر گدھے جو ہیں وہ کہیں ان کا گوشت بنایا گیا، اور ان کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی حاصل کی گئیں، کھال اور جو بھی اس میں سے نکلتا ہے۔ اسی طرح کے واقعات لاہور میں بھی ہوئے تھے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، ہونے کو تو ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو رہے ہوں، لیکن جو منظر عام پر آئے تو اس کے بعد پھر وہ تانا زنی شروع ہوئی، خاص طور پہ کراچی کی طرف سے کہ لاہوریو تم تو کھوتے کھاتے ہو۔ خیر، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گدھے کا گوشت ہے یہ کتنا نقصان دہ، اور گدھے کا گوشت کی پہچان کیا ہے؟ اگر نقصان دہ ہے تو پھر ظاہر نہیں کھانا چاہیے، اور اگر نہیں ہے نقصان دہ تو پھر چینی کیوں کھاتے ہیں؟ یہ بہت بڑی سوال ہے۔ چینی انسان ہے، چین کے لوگ، تو وہ کیوں کھا جاتے ہیں اس کو؟ اور اگر وہ کھا جاتے ہیں تو پھر کیا یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے یا میڈیکلی بھی اس کا کوئی ایشو ہے؟ تو اس پہ میں نے ماہرین سے بات کی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام میں تو اس کو حرام کہا گیا ہے، گدھے کے گوشت کو، لیکن لوگ اس کو مکس کس طرح سے کرتے ہیں؟ کسی جگہ پہ آگے تو اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ گھوڑے کی نسل لگتی ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ بعض اوقات بعض حالات میں حلال قرار دیا گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں وہ حلال ہی تھا لیکن اس لیے حرام لوگوں نے کچھ نے کہہ دیا یا اس کو سمجھ لیا کہ چونکہ وہ اس وقت بڑی پریشیس ایک سواری تھی، یعنی کہ جنگیں اس پہ لڑی جاتی تھی، تو اس لیے اس کو انسان کا ساتھی سمجھا جاتا تھا، اس کو بھائی سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ گوشت نہ کھائیں، لیکن جنگوں میں اس کا گوشت کھانے کو حلال بھی کہا گیا اور کھایا بھی گیا۔ اب میں یہاں پہ ایک تو اس بحث میں جائے بغیر میں ایک کلیئرٹی کر دوں کہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ گدھا جو ہے وہ گھوڑے کی سپیشی سے، اس کی نسل سے نہیں ہے، تو اس کو تو علیحدہ کر دیں بالکل، تو گدھا علیحدہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ گدھا جو ہے یہ اس کا جو گوشت ہے وہ اگر چینی کھاتے ہیں تو وہ بندہ جو حرام کھا سکتا ہے وہ کیوں نہیں کھائے؟ یا یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کھا جائے تو پھر اس کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے بات کی جب ڈاکٹرز سے اور میڈیکل ایکسپرٹ سے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں جو چینی گدھا کھاتے ہیں وہ بڑے انہوں نے فارمز میں بڑے طریقے سے پال کے، ایک خاص طریقے سے وہ ان کو پالتے ہیں، ان کی ویکسینیشنز ہوتی ہیں، ان کو خاص قسم کی میڈیسن دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے گوشت میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے مضر ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ مائکرو آرگنزم، چھوٹے چھوٹے جو بیکٹیریا اور کچھ ایسی چیزیں، ان کو مائکرو آرگنزم کہتے ہیں، وہ ان کے گوشت میں ہوتی ہیں جو انسانی جسم میں جا کے کچھ اور کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے وہ ان کو بڑے طریقے سے پالتے ہیں، ان کو میڈیکیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی دیکھ بھال ہوتی ہے، ان کی ڈائٹ بڑی خاص ہوتی ہے، تو وہ گدھا یہ کھاتے ہیں۔ اچھا، اب گدھا کیوں کھاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چینی کو گدھا کھاتے ہیں۔ چینی اس لیے گدھا کھاتے ہیں کہ یہ ہائی پروٹینیس ہوتا ہے، اس میں پروٹین بڑی ہائی ہوتی ہے، بڑی زبردست پروٹین ہے، بڑی زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے اس کے گوشت میں، اور یہ کہ یہ اس کی اور بھی بڑے فائدے ہیں گوشت کے، اور اس کے دودھ کے بڑے فائدے بتائے جاتے ہیں، گدھی کے دودھ کے بڑے فائدے بتاتے ہیں، اور اس سے بہت سی میڈیسنز بھی بنتی ہے، اس طرف بعد میں آتے ہیں۔ اب یہ جو گدھا ہے، جو دیکھیں گدھے 3 قسم کے اب ہو گئے، ایک وہ جو فارمز میں بنتے ہیں، پلتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ایک خاص پروسیس اور خاص مانیٹرنگ، خاص نگرانی کے تحت پالا جاتا ہے۔ دوسرے گدھے ہیں یہ جو ہمارے ادھر آبادی میں گھروں میں ہوتے ہیں، ان کو ڈومیسٹک ڈونکیز کہتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں وائلڈ ڈونکیز، وہ ہوتے ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وائلڈ ڈونکیز جو ہیں وہ پھر ٹھیک ہیں، یعنی کہ اگر اس کا کوئی گوشت کھا لے تو اس کو کوئی بڑی بیماریاں لگنے کے چانسز نہیں ہوتے،
ہاں یہ ہے کہ وہ اس کو ہضم آتا ہے کہ نہیں آتا، اب وہ تو اس بندے پہ ہے کہ وہ کھا کے اس کو ہضم کیسے کرے گا، کیونکہ یہ گوشت زود ہضم نہیں ہے، اس کا جلدی ہضم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس کے آگے میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ جو لوگوں جو غلطی سے جو گدھے کا گوشت کھا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھایا یا نہیں کھایا. تو یہ جو گدھا ہے جو ڈومیسٹک ہے، یہ اصل میں گند کھا جاتا ہے. یہ گھاس کھاتا ہے اور بہت کچھ کھاتا ہے، ساتھ گند کھا جاتا ہے، یعنی کہ شٹ یہ کھا جاتا ہے، یہ اور بہت سی چیزیں ایسی کھا جاتا ہے. تو اس لیے اس گدھے کو بالکل ہی اس سے پرہیز کرنے کا ڈاکٹرز کہتے ہیں. ویسے تو حرام ہے یہ، میں اب اس پہ کوئی حلال حرام کی تو بات ختم ہو گئی نا کہ وہ حرام ہے، لیکن غلطی سے کھانا یا کوئی ایون چائنیز جو ہے وہ اس کا گوشت نہیں کھاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس چینی باشندے نے ان گدھوں کو حلال کیا وہ کیا ہوگا جو بھی اس کا پروسیس، تو اس کو اس کے بعد اس کا گوشت بنایا یا اس کی کھالیں اتاری ہیں، اس نے قطعاً اس کو نہیں بیچا ہوگا، کیونکہ وہ اس سے واقف ہے. آگے کسی نے پاکستان میں سے کسی نے بندے نے ادھر سے وہ دھوکہ دہی کے ذریعے جو یہاں پہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں تو اس طریقے سے مارکیٹ میں پہنچا دیا ہو تو پہنچا دیا ہو، ورنہ یہ چینی بڑی اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ یہ گوشت خود کھاتے ہی نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کہیں اور پہنچایا. تو چانسز بڑے کم ہیں کہ یہ گوشت بکا ہو. اگر بکا ہے تو پھر یہ بہت بڑا کرمنل ایکٹ ہے، تو اس کو تو پھر پکڑا جانا چاہیے. اور اچھا اب یہ ہے کہ اس کے نقصانات جو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس سے ایک انفیکشن ہوتا ہے، اس کو زولاٹک انفیکشن کہتے ہیں، اور اس انفیکشن سے سب سے بڑی جو بیماری ہوتی ہے اور جو سخت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چھوٹے پیشاب کی بیماریاں، یعنی کہ جو آپ کا یورین ہے اس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہ بڑی سخت ہوتی ہیں، جس سے مطلب وہ انفیکشن ہو جاتی ہے. اور پھر یہ وہ انفیکشن ہے جو عام لوگوں کو اس طرح کی انفیکشن ہو جائے کسی اور وجہ سے تو اس کا علاج بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اس کا علاج جلدی نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو گدھے کے گوشت میں مائکرو آرگنزمز پائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے جسم میں نہیں ہوتے. تو ہمارے لیے جو اینٹی بائیوٹکس بنی ہوئی ہیں، بیماریاں بنی ہوئی ہیں، بیماریوں کا علاج کے لیے جو دوائیاں بنی ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، یعنی کہ ہمارے بیکٹیریا اور ہمارے وائرسز کو نپٹنے کے لیے. جو جانور سے آ جاتا ہے اس سے نپٹنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو گدھے سے جو بیکٹیریا یا انفیکشن آئے گی تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں، خاص طور پہ پیشاب کی بیماریاں، اور پھر یہ کہ اس سے فوڈ پائزننگ ہوتی ہے. اس کو جو کھاتا ہے عام آدمی اس کو فوڈ پائزننگ ہو جاتی ہے، اور وہ فوڈ پائزننگ کافی دن رہتی ہے، یعنی کہ فوری طور پہ اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گدھے کا گوشت کھایا گیا ہے تو فوڈ پائزننگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو، اور یہ اس لیے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس بیماری کا علاج نہ ہو تو پھر آگے جا کے وہ بگڑ جاتی ہے، تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. تو گدھے کے گوشت کی یہ نقصانات، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا گوشت ہے وہ ہائی ٹیمپریچر پہ اس کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریاز اور باقی چیزیں وہ مرتی نہیں ہیں. ہم جب گوشت کھاتے ہیں تو بیسیکلی ہر گوشت میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ جانور ہوتا ہے، وہ جاندار ہوتا ہے، اس کے اندر مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ان کو پکا لیتے ہیں ہائی ٹیمپریچر پہ تو وہ جراثیم جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن اس کے جراثیم نہیں مرتے ہیں. تو اب اس کی پہچان کیا ہے، اس طرف آتے ہیں. تو پہچان یہ ہے کہ جب آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو جو زیادہ سیاہی مائل سرخ گوشت ہوتا ہے، ایک تو اس میں وہ جو لوگ گوشت لیتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جو بڑا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر ایک تیڑ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ریشہ سا ہوتا ہے، تیڑ ہوتی ہے، اس کو تیڑ کہتے ہیں، کسائی بھی اس کو تیڑ کہتے ہیں. اس کی تیڑ نہیں ہوتی، بڑی کم تیڑ ہوتی ہے اس کی. دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ سرخ ہوتا ہے لیکن سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل سرخ نہیں ہوتا ہے. ایک بالکل جو بڑا گوشت ہے وہ بالکل سرخ ہوتا ہے، جو اچھا گوشت ہوتا ہے نا بڑا، وہ سرخ ہوتا ہے، صحیح والا سرخ ہوتا ہے. یہ سیاہی مائل ہوتا ہے. تو یہ اس کی دو نشانیاں ہیں، اور جس کو اس میں فرق کرنا آ جائے وہ شاید بچ جائے. ادروائز پھر جو بیمار ہوگا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا جو علامتیں. اب اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. وہ فائدے یہ ہیں کہ یہ اس کے خاص طور پہ دودھ اور اس کی سکن جو ہے
اور سکن کے نیچے جو چربی ہے اس سے وہ اس کو جیلیٹن اس کو کہتے ہیں، اس سے جیلیٹن بنتی ہے، جیلیٹن بھی کہتے ہیں اس کو، جیلیٹن بنتی ہے، اور پھر وہ میک اپ میں اور استھیٹک سرجری، یہ جو لوگ اپنی سکن کی سرجری کرواتے ہیں وہ خوبصورتی کے لیے بھی کرواتے ہیں، کچھ چیزیں ریموو کرنے کے لیے، تو اس میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ سکن کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، اور اس کا دودھ بھی۔ تو یہ اس کے فائدے اور یہ تھے اس کے نقصانات۔ تو گدھے کا گوشت لیتے ہوئے خیال کریں کہ کہیں آپ گدھے کا گوشت نہ کھا لیں۔ تو یہ اب ایک عام سا فیچر ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے۔